السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کافی عرصے سے کوئی میں نے ویڈیو نہیں بنائی، صرف اسی وجہ سے کہ اسرائیل اور فلسطین کی جو جنگ چل رہی ہے اس میں پوری دنیا کے نامی گرامی لوگ شامل ہیں، جو رپورٹنگ کر رہے ہیں، لائیو کر رہے ہیں، ویڈیو کے ساتھ اپنے چینلز کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بات ماننا پڑے گی کہ دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی رکھنے والا ملک جو کہتا تھا پرندہ بھی نہیں پر مار سکتا، یہ وہ جو ساری دنیا کو نچا رہا تھا، نچانے سے مراد یہ کہ بول رہا تھا کہ میں ہی ہوں، امریکہ بھی کچھ نہیں ہے، اس کی کہاں گئی ہر چیز؟ صرف چند ایک ہزار مجاہدین مسلمان، جن کے پاس تو خاص لڑنے کے لیے اتنا اسلحہ بھی نہیں ہے، ان کے پاس تو نیوٹریم، فاسفورس، ایٹم بم تک اور دنیا کے سب سے خطرناک لڑاکا طیارے شامل ہیں ان کے پاس، یہ کہاں گئے تھے؟ تو آتے ہیں رپورٹنگ کی طرف۔ سب سے پاورفل رپورٹنگ جو اس وقت کر رہا ہے وہ انڈیا کے چینل ہیں، ٹی وی 9 بھارت ہو گیا، زی نیوز ہو گیا، جتنے بھی گودی میڈیا کے ہیں اینکر چھمیاں، پہلے تو وہ اپنے ملک میں ناچ گانا کر کے اپنی جنتا کا جو ہے نا منورنجن کرتے تھے، اب وہ دنیا کو اپنا منورنجن دکھا رہے ہیں کہ ہماری رپورٹنگ دیکھو کیسے۔ کبھی وہ بازاروں میں لیٹ جاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں گولہ آ رہا ہے، کبھی بینکوں میں جاتے ہیں، کبھی کچھ۔ ارے گودی میڈیا ان بھگتوں، گوبر کی اولاد، دلال کی اولادوں، پہلے تمہیں کچھ نہیں نظر آ رہا تھا اسرائیل کا جو کر رہا تھا؟ آپ کے کتنے نیتا ہو گزرے ہیں، وزیر اعظم ہو گزرے ہیں، انہوں نے فلسطین کے حق میں سمرتھن دیا تھا۔ میں تو ایک پاکستانی ہوں، آپ کے چینل کے تھرو میں بات کر رہا ہوں، آپ کی عوام کے تھرو، جو وہ پرانے نیتا ہیں جو پولیٹکس میں تھے یا کسی بھی شعبے میں تھے، جن کو زیادہ سوچ و بچار یاد ہے یا کر سکتے ہیں، وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ زمین اسرائیل کی ہے، زمین اسرائیل کی ہے۔ لیکن میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں، اسرائیل کو پناہ کس نے دی تھی؟ جب ہٹلر نے ان کو مار کے بھگایا تھا، کوئی ہزاروں کی تعداد میں انہیں چھوڑ دیا تھا کہ دنیا ایک دن مجھے یاد کرے گی کہ اسرائیل کے جو معاف کرنا جو یہودی ہیں ان کو ہٹلر نے کیوں مارا۔ لوگ ایک دن بولیں گے کہ ہٹلر نے ٹھیک کیا تھا، اس کی آج بات جو درست ہو رہی ہے، اس کی بات جو آج درست ہو رہی ہے۔ لیکن دنیا میں اتنے پاورفل مسلم ممالک بھی ہیں، لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی وہ خاموش کیوں ہیں؟ اپنے مسلمان بھائیوں کا، بہن بھائیوں کا، بچوں کا، بوڑھوں کا، عورتوں کا اس طرح حشر ہو رہا ہے، وہ خاموش بیٹھے ہیں۔ بات تو مجھے اس بات کی حیرانگی ہے اور کسی بات کی نہیں۔ حیرانگی بھی ہونی چاہیے دنیا کے ہر ملک کو جو اس چیز پہ یقین رکھتا ہے کہ جس کا حق ہو اسی کو ملنا چاہیے، لیکن گودی میڈیا سب سے آگے ہے۔ ان کے جو اینکر ہیں جو اسرائیل میں گئے ہیں کہ ہم آ گئے ہیں، ہم سینوں پہ بم باندھ کے ہم جہاز کو اڑا دیں گے، ہم ایسا کر دیں گے، ایسا کر دیں گے، ایسا کر دیں گے۔ پہلے ان کی رپورٹنگ تو دیکھو کہ وہ کس علاقے میں جا رہے ہیں جہاں
سوائے مین روڈ کے گاڑیاں گزرنے کے یا عوام کے جو محفوظ علاقے ہیں جہاں ابھی بمباری نہیں ہوئی یا حملے نہیں ہوئے وہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں ناچ نچیاں چھمائیاں، وہی پرانا ان کا جو کرتب ہے، ان کا جو منورنجن ہے، جو جنتا کو اپنی کو دکھاتے ہیں جھوٹا پروپیگنڈا وہی کر رہے ہیں۔ لیکن انڈیا میں کچھ ایسے چینلز ہیں جو ان کی درگت بنا رہے ہیں۔ ہم نے جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے پاکستان نے صرف ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم فلسطینیوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کریں گے۔ ہم نے یہ نہیں بولا کہ ہمارے جو ہیں اینکر وہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کے جتنے بھی نیوز چینل ہیں ان کے تعلقات وہاں کے الجزیرہ ٹیلی ویژن کے ہو گئے یا جتنے بھی عرب چینل ہیں، ان اخباری رپورٹر، نیوز رپورٹر، اینکر کے ساتھ براہ راست مراسم ہیں، فیس ٹو فیس بھی اور میڈیا کے ذریعے بھی، کالنگ کے ذریعے بھی، ویڈیو کے ذریعے بھی۔ وہ پاکستان کے جتنے بھی نیوز چینل ہیں وہاں یہاں پاکستان میں بیٹھ کر ان کو براہ راست لیو جو ہے نا رپورٹنگ مل جاتی ہے۔ باقی رہی بات یہ کہ اسرائیل کے ساتھ اگر امریکہ بھی کھڑا ہے تو کچھ نہیں ہوگا۔ مسلمان جب یہ سوچ لیتا ہے کہ زندگی اور موت اس سونے رب کے ہاتھ میں ہے تو پھر کچھ نہیں ہوتا۔ میں اتنی لمبی چوڑی بحث میں نہیں جانا چاہتا۔ پہلے گودی میڈیا کی درگت جو بن رہی ہے اپنی ہی جنتا سے وہ آپ کے سامنے ہے۔ باقی میں ان کی تھوڑی سی تشریح کر دیتا ہوں کہ گوریا تیرے تو باپ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ تو کس کی اولاد ہے، لیکن آج سے میں نے 7-8 مہینے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی، شروع سے اسٹارٹنگ سے بنائی بھی تیری ایک میں ویڈیو دیکھ کر بنائی تھی۔ مجھے شوق نہیں تھا یہ میڈیا پہ یہ ایسے اپنے سوچ وچار رکھنے کا، لیکن مجھے تیری بات پہ حیرت ہوئی اور میں نے آپ کو جواب دیا۔ میں نے بولا تھا کہ تو دلال کی اولاد ہے، تیرے کرتب، تیرے سوچ وچار اور تیرے جو چھمائیاں والا کام ہے گھٹیا، اس سے پتہ لگ رہا تھا یہ کہ کسی دلال کی اولاد ہے۔ اس کی والدہ کہیں ہوگی تو گزرنے والے نے اپنا کام نکال کے اس کی والدہ کو چھوڑ دیا اور یہ پیدا ہوا۔ وہ میں نہیں کہتا، تیرا میڈیا بھی کہتا ہے۔ گودی میڈیا والے تو چپ ہے نا، جو تیری چھمائیاں ہیں یا جتنے بھی اینکر ہیں ان بھگت ہیں جن کو سوائے ناچنے نچانے اور اچھلنے کے اور کو کام ہی نہیں ہے۔ پہلے اپنے باپ کا پتہ کرو کہ تمہارا کون باپ ہے۔ اور یہ جو دوسرے ملکوں کا میڈیا ہے نا وہ آپ کو دلال، گودی میڈیا اور دنیا کا گھٹیا ترین لفظ تیرے لیے تمام میڈیا جتنا بھی ہے جو صاحب شعور ہے، صاحب عقل ہے، جو سچا صحافت پہ یقین رکھتا ہے وہ تمہیں تو یہ لفظ دیتا ہے۔ پہلے اپنے باپ کا پتہ کرو، پھر جو ہے نا اپنے گیان جو دے رہا ہے تو وہ ارے دلال کی اولاد، تو دوسروں کو بولتا ہے تیرا تو ملک خود آدھی آبادی سے بھی دلالی سے وابستہ ہے، شروع سے لے کر اب تک جب سے تیرا ملک آزاد ہوا ہے۔ تو پاکستان کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے۔ ہم تو چلو 21-22 کروڑ ہیں، تم دلال کی اولاد تو 1 ارب سے بھی زیادہ، 1 ارب سے بھی 20 کروڑ کے اوپر ہو۔
तुम तो बहुत उछल रहे थे कि जनाब अमेरिका ने हमें टेक्नोलॉजी दे दी, हम लड़ाका जेट के इंजन बनाएंगे, फैक्ट्रियां लगेंगी, ये होगा वो होगा। G20 में हमने जनाब सीधा जो है ना यूरोप को अपना जो माल है बेचना है, वहाँ से ले आना है, जो इसमें सऊदीया से बराह रास्त इसराइल मिडल ईस्ट से होता हुआ यूरोप को जाएगा। वो भी अब बन गया है ना, जब ये जंग लग चुकी है इसराइल और फ़लस्तीन की। फ़लस्तीन ठोक रहा है ना, हमास ठोक रहा है ना दिन रात। अरे दलाल की औलाद, कभी तूने सोचा है कि हमास के पास क्या है और इसराइल के पास कितना असला है? अरे तेरे तो मोदी ने भी तो उनको बोला है कि हम तेरे साथ खड़े हैं मुश्किल घड़ी में। क्या मुश्किल घड़ी, इससे क्या मुश्किल घड़ी है? उनकी औरतों को उठा के ले जा रहा है महाज। हमास को तो तुम बोल रहे हो तो वो ऐसा है ऐसा है ऐसा है। जो हमास ने कारनामे किए ना, तेरे नेता भी नहीं कर सकते। तेरे गोदी मीडिया वाले तो सिर्फ उनके ऊपर भौंकना जानते हैं, उनकी जो काबिलियत है उसको वो छुपा रहे हैं। और जो इसराइल की IDF है या उसकी जो मिलिट्री है, उसका हाल तो देखो। तुम लोग तो कह रहे हो तो हमें इजाज़त दो, हम जनाब अपने सीनों में बम बांध के हमास के साथ लड़ते हैं। अरे दलाल की औलादो, पहले अपनी चड्डियाँ तो संभालो, अपनी छमैया की चड्डियाँ तो संभालो, उनके ब्लाउज तो संभालो, वो कहाँ कहाँ उतरते हैं। तुम्हें ये हिंदुस्तान वालों और गोदी मीडिया वालों, छमैया वालों, अफ़गानिस्तान में भी तुम घुसे थे। जब तालिबान हुआ तो फिर वहाँ से क्यों भागे थे? अब तुम्हारा हाल यही इसराइल में भी है। गौतम अडवाणी का जो बहरी अड्डा था, एयरपोर्ट था, वो भी डूब गया। तुम्हारी कितनी कंपनियां हैं, तुम्हारे 20,000 से ऊपर लोग वहाँ जनाब ये ट्रेनिंग ले रहे हैं, पाकिस्तान को शिकस्त देने के लिए मोसाद के साथ काम कर रहे हैं। अब वो कहाँ जाएगा? कहते थे दुनिया की नंबर 1 मोसाद है। लानत है तेरे और गोदी मीडिया और मोसाद पे। कहाँ गई? बोलते थे मोसाद तो अंदर घुस के मारता है। अब कहाँ गया? तुम्हारे अंदर हिंदुस्तान में कितनी दफ़ा घुसा है मुजाहिदीन? तुम्हारे तो इंटेलिजेंस शेयरिंग हर वक्त जारी होती है मोसाद के साथ। फिर क्या हुआ? फिर क्या, कितनी दफ़ा तुम्हारे अटैक हुए हैं लोकल मुजाहिदीन जो वहाँ हिंदुस्तान में मौजूद हैं? उस वक़्त मुजाहिद सोई हुई, उस वक़्त तुम्हारी इंटेलिजेंस सोई हुई है। यही हाल मोसाद का भी है। मुसलमान जब ये ठान लेता है कि ज़िंदगी और मौत जो एक सांस भी ले रहा हूँ उस मेरे मालिक के हाथ में, तो फिर ये बनावटी दीवारें, बनावटी जनाब ये स्कैनिंग कैमरे, ड्रोन, सब कुछ भी नहीं है। खाक नज़र आता है अल्लाह के बंदे को। इसीलिए हमास को ये खाक नज़र आया, उन्होंने उड़ा दिया। अब कितने उड़ रहे हैं? तेरी पावर है तो तू जा ना गोरिया, दलाल की औलाद, वहाँ रिपोर्टिंग करना। जो तुम्हारी वहाँ एंकर गए हैं रिपोर्टिंग करने के, वो तो उन इलाकों में जा ही नहीं रहे। वो तो वहाँ जो हैं वहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं किसी मेन रोड पे, जो महफूज इलाके हैं जहाँ अभी अटैक भी नहीं हुए, वहाँ रिपोर्टिंग करके कभी बंकरों में भाग रहे हैं, कभी ऐसे, कभी लेट के, कभी। लानत है तुम पे हिंदुस्तानियों, लानत है तुम पे हिंदुस्तानियों, 1000 दफ़ा। दलाल की औलाद हो, तुम सारे दलाल की औलाद हो। भौंकते हो, कुत्ता भी तेरे से बेहतर भौंकता है। जिस तरह भौंकता है तेरे से कुत्ता बेहतर भौंकता है। जो तुम्हारी नाचने छमैया हैं उनसे तो रंडियाँ बेहतर हैं। जो आपके मुल्क में चला रही हैं सेक्स, वो उनसे बेहतर हैं। जो दिन में 1000 बंदे को फारिग करती हैं, वो तुम्हारी ये छमैया जो जो रिपोर्टिंग करती हैं इनसे बेहतर हैं। इनका चीखला चनाना जो है ना, आप तो बैठते हैं, आप तो देखते हैं, उनसे तो 1000 बेहतर है वो जो रंडियाँ हैं जो आपके मुल्क में
باقی یہ بات رہی، تیرا باپ پاکستان ہے اور رہے گا۔ اور میں ایک بات بتاؤں، تم پاکستانیوں کو بولتے ہو نا کہ ایسے ایسے، گوگل پہ جا کے ریسرچ مار، 70-75% تمہارے لوگ جو ہے نا دلالی کا پیسہ کھاتے ہیں، چٹی چمڑی کا پیسہ کھاتے ہیں۔ باہر کے ملکوں کو جو ہے نا تمہاری یہ چھمیاں جو جاتی ہیں نا، یہ کیا کرتی ہیں وہاں؟ ناچتی ہیں؟ کیا کرتی ہیں؟ یہ دھندا کرتی ہیں۔ اور تمہارے خود لوگ نیتا، تمہارے بیوروکریٹ، تمہارے میڈیا والے بھیجتے ہیں کہ ہمیں ریٹنگ دو، ہم آپ کے لیے گول مال بھیج رہے ہیں، چٹا مال بھیج رہے ہیں، ان کو پسند کرو، پھر اس کے بعد ہمیں یہ چیزیں دو۔ ارے اتنی پاور ہے تو گودیا میڈیا والو اپنے ملک کی خبر لو نا، کیا ہو رہا تیرے ملک میں؟ کہتے ہو یہ کر دیا، حماس نے، یہ حماس ٹھوکے گا، حزب اللہ بھی ٹھوکے گا، پاور ہے تو بچا لو۔ تمہارے تو 16-17 جو ہزار ہیں وہاں موساد کے ساتھ دن رات کام کرتے ہیں دنیا کو برباد کرنے کے لیے۔ ان لوگوں میں تم لوگ کارروائی کرتے ہو جہاں 25-30 سال سے ایک پرندہ بھی نہیں مارا گیا، وہاں بیٹھ کے کارروائی کرتے ہو۔ آؤ نا جہاں مجاہدین موجود ہیں، کھل کے آؤ نا، تمہیں دکھاتے ہیں، تمہیں چھٹی کا دودھ یاد دلاتے ہیں۔ میں نے پہلے ویڈیو میں آج تو 2-3 ماہ پہلے بھی یہ بولا تھا کہ فیکٹریاں بھی ہندوستان میں لگیں گی، دوسریاں فیکٹریاں چٹی چمڑی کی۔ دلال بہت ایکٹیو ہو گئے ہیں باہر کے ملکوں میں آپ کی چھمیاں کو خریدنے کے لیے۔ اسلحے کی فیکٹریاں بھی لگیں گی، اکنامی ڈور بھی بنے گا، جو مڈل ایسٹ سے یورپ کو جائے گا وہ بن چکا ہے۔ یہ اس یدھ میں، اسرائیل اور فلسطین کی یدھ میں بن چکا ہے۔ مودی جو جون میں گیا تھا جناب، بڑے یوگے، بڑے ڈرامے بازیاں، بڑیاں بڑکاں، 24 گھنٹے جو آپ کا پورا 1 مہینہ میڈیا جو گودی میڈیا ہے، جو دلال کی اولاد وہاں بیٹھے ہیں، ناچ نچا کے سوا کچھ نہیں دکھا کے، بس عوام کو جھوٹا پراپوگنڈا دکھا کے، ناچ نچا کے ان کا منورنجن کرنے کے بعد اب اس مدعے سے بھی بات ہٹ گئی۔ اور کینیڈا کی طرف سے بھی رجحان جو ہٹ گیا، ادھر فوکس کر رہے ہو کہ تاکہ کینیڈا والے ہمیں دوبارہ نہ ٹھوکیں۔ کینیڈا تو ٹھوکے گا، وہ تو ابھی یہ یدھ ہوا ہے اسرائیل اور حماس کا، اسی لیے خاموش ہے۔ بھلا اس میں تم اپنی کتنی طاقت جھونک دو، کینیڈا تمہیں ضرور ٹھوکے گا، مجاہدین بھی تمہیں ٹھوکیں گے، کشمیر والے بھی تمہیں ٹھوکیں گے، منی پور والے بھی ٹھوکیں گے، خالصتان والے بھی ٹھوکیں گے، اور ٹھوک رہے ہیں۔ اب خالصتان کی بات کرو، اب کینیڈا کی بات کر، اور دلال کی اولاد گوریا، تیری ماں نے تو پتہ نہیں گاہک سے کتنے پیسے لے کر تمہیں پیدا کیا ہے۔ جب گاہک نے صحیح ٹھوکا اس وقت تم پیدا ہوئے، اور یہ جو گاہک وہ پاورفل ہوگا، اسی لیے تو تیرے ولدیت کے ساتھ تیرے باپ کا نام نہیں آج تک پتہ چل سکا، اس نے صحیح مزہ لے کے تمہیں پیدا کیا تھا۔ پاکستان زندہ باد۔